بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویسے تو مجھے بڑی مزیدار کہانی جو 9 اپریل 2022 اور 9-10 اپریل کی درمیانی رات 2022 کی جو تھی، اس میں پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہوا تھا، وہ بڑی کہانیاں چلی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کوئی ہیلی کاپٹر اترا اور اس میں کچھ جوان آئے اور انہوں نے پھر وہ چپیڑوں کا بڑا ذکر ہوا تھا. آپ کو یاد ہے نا کہ کچھ آپٹکس تو ہمارے سامنے تھے. وہ آپٹکس کیا تھے کہ وین آ گئی، پرزنر وین آئی اور یہ ہوا وہ ہوا. ایک ہیلی کاپٹر کی آمد کی اطلاعات تھی، پھر چپیڑوں کے ذکر ہوتے تھے. پھر وہ اس کے بعد میں نے مطلب پاکستان کے اس وقت تمام تر صحافیوں کا ایک ہی جو گول تھا کہ یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہر طرف سے اس کی جو ہے وہ تردید آئی تھی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر کو مین ہینڈلنگ کی گئی ہو پرائم منسٹر کے ساتھ. اور میں لبرٹی لے کے دیکھیں، پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے اس کے ساتھ وہ کوئی بھی شخص وہاں پر بیٹھا ہو الیکٹڈ، چاہے وہ برائے نام ہی ہو یا کٹ پتلی ہو یا کوئی دھوکے سے آیا ہو، لیکن بظاہر تو وہ ساری تمام شرائط جو آئینی تھی وہ پوری کر کے آئے ہوئے تھے. وہ تو کھلواڑ ہوئی، ایک علیحدہ سی بات ہے وہ. تو اس کے باوجود یہ دل کو ہاتھ پڑتا ہے یہ والی بات کرتے ہوئے کہ وزیر اعظم کو چپیڑیں ماری گئیں. تو اس وقت یہ باتیں بڑی عام ہوئی تھیں. تو مجھے اس کہانی کی جو اصل جو وہاں پہ ہوا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو انہوں نے عمران خان صاحب نے فائر کر کے، اور کہ اس نے پرائم منسٹر کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، اس نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. تو کس جنرل کو پروموٹ کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف، یعنی کہ اپنا جنرل ضیاء الدین تھا نا میرا خیال ہے، وہ نواز شریف صاحب نے جن کو لگایا تھا ضیاء الدین بٹ. تو اسی طرح عمران خان صاحب نے یہ والی حرکت کی تھی. مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کون سے جنرل تھے، پھر کیا ہوا تھا، یہ کیا ویٹ کر رہے تھے. اب میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ اب وہ گئی بات پہ حجت کرنا. ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان کی فوج جو ہے وہ ویسے بھی بڑی سینسٹیو ہوئی پڑی ہے اپنے ادارے کی ساکھ کو لے کے. تو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، میں وہ کیا تھا جی، پچھلے دنوں خبر ایک چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، اور باہر سے لوگ جو تھے وہ انہوں نے بڑی وہ چلائی ہوئی تھی حلال شاوا کے جناب کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی مسہیپ ہو گیا، ان کی بیوی کو کوئی جو ہے وہ کڈنیپ کسی نے کر لیا ہے. اس طرح کی نا لوگ باتیں کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر. تو وہ میں نے تھوڑا سا اس کو کہہ لے کے ڈیبنک کیا ایک طرح سے اس کو کہ یار یہ اس طرح ہو نہیں سکتا. اور پھر میں نے ساری باتیں کہ وہ 2 دن پہلے آ گئے ہیں تو اس کے اوپر بھی، اور حالانکہ میں نے اغوا کا، ویسے تو سوشل میڈیا کے اوپر اغوا کا لفظ چل رہا تھا، یہ والی بات کر رہے تھے، تو میں نے اپنے وہ جو سرخی ہوتی ہے نا، جو اس کی تھم نیل جس کو ہم کہتے ہیں جو آپ ولاگ آپ تک پہنچتا ہے، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ جنرل باجوہ کی اہلیہ لاپتہ یا بیوی لاپتہ. استغفر اللہ، یہ کیا چل رہا ہے؟ تو وہ مطلب اس پہ بھی پاکستان کی فوج کو بڑا اعتراض تھا کہ جی کہ یہ ایک بڑا ڈسرسپیکٹ جو ہے یہ ایک جنرل کی ہے. اور بھائی مطلب میں نے تو وہ والی بات کی تھی کہ میں تو بڑا پازیٹیو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایون جب ان کی بیگم کے سامنے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوئی تھی یا وہ ڈاکٹرڈ تھی، وہ آڈیو بعد میں ایڈ کی گئی تھی، ویڈیو ڈاکٹرڈ کی گئی تھی، تو تب بھی جو ہے وہ آلموسٹ پاکستان کے تمام جو غیر جانبدار صحافی ہیں، کچھ تو صحافی بڑے خوش ہو رہے تھے نا کہ لو جی مزے لو، اور زیادہ ہونا چاہیے. ان کا یہ خیال تھا یہ کم ہوئی ہے. تو جو غیر جانبدار صحافی ہیں ہمارے قبیلے کے، انہوں نے تو تب بھی کہا تھا کہ یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں وہ بات ضرور کہی جاتی ہے اور کی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرین انصاف بھی ہے کہ آپ اور تجربے کریں، کیونکہ یہ تجربہ کسی نے نہیں کیا تھا 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر. اور پھر عمران خان صاحب کو جو پوری ایک ٹیم تیار کر کے دی تھی، اور پھر وہ جو پروپیگنڈے کے جو سکل دیا گیا تھا کہ کس طرح پروپیگنڈا کرنا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا گیا تھا. یہ کی پنچ جو آپریٹرز ہیں یا کی بورڈ واریئرز جن کو کہتے ہیں، تو اب وہ بھگتنے پڑ رہے ہیں ان کو. تو یہ جب ذکر ہوتا ہے تو بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، دوست ہمارے
تو اس لیے میں کنفیوز ہوں کہ میں یہ والی بات آپ کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں، یہ میری بات کا کوئی نیگیٹو نہ لے جائے، حالانکہ رات گئی بات گئی، لیکن انفارمیشن صحیح کیا تھی یہ لوگوں کا حق ہے کہ ان تک پہنچے. تو میں ابھی بھی جو ہے وہ کنفیوز ہوں. تو میں جو دوسری سٹوری ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. دوسری سٹوری جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب نے جو ویسے تو یہ پہلی سٹوری سے بھی جڑی ہوئی ہے سٹوری کہ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کتنے کام خراب کیے ہیں، کہ کیسے ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے علیحدہ ہونا پڑا، کیونکہ اگر عزت کے ساتھ چاہتے تو جا سکتے تھے، آرام سے گنتی ہو لینے دیتے، ایک آئینی تقاضا تھا پورا کر لینے دیتے، لیکن انہوں نے آخری حد تک گئے، آخری حد تک، اور وہ حد کراس کر لی انہوں نے کہ پھر کسی کو انٹروین کرنا پڑا. تو اب وہی پھر اس کے بعد سے ان کی جو ہے نا وہ میں اس کو کیا کہوں، اب میں تو اس کو کہوں گا کہ ہجان، ایک پاگل پن کہ آپ سیاسی عمل کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے. آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نہیں تھے، بلکہ آپ پہلے وزیر اعظم تھے جس کو بالکل جائز طریقہ جو آئین میں لکھا ہوا تھا ایک وزیر اعظم کو ہٹانے کا وہ والا اڈاپٹ ہوا، اور سیاسی عمل کے ذریعے آپ کو علیحدہ کیا گیا، لیکن آپ نے اس کے اوپر بس نہیں کی، صبر سے نہیں بیٹھے. اگر صبر سے بیٹھے ہوتے تو اس وقت میدان عمران خان صاحب کا تھا. کون تھا جو عمران خان صاحب کا راستہ روک سکتا اگر وہ تدبر کے ساتھ چلے ہوتے؟ اب نتیجہ کیا ہے کہ اب ان کے خلاف درخواستیں جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں، اور درخواستیں دینے والے ہیں ان کے ہم نوالہ، ہم پیالہ، ہم نشیں اون چودھری صاحب. وہ بھی ایک علیحدہ سے کہانی ہے، علیحدہ سے داستاں ہیں کہ اتنے وہ ہمراز تھے، اتنے وہ ہمدم درینہ تھے کہ شادی سے لے کے طلاق تک، اور جائیداد بچانے سے لے کے جائیداد نام لگوانے تک، اور پھر وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کا اٹھایا جانا، ان کے موبائل فون غائب ہونے، اور وہ ان سے وزیر اعظم کو بچانے کی کوشش. کیا سفر تھا، کیا منزل تھی، کیا سٹارٹ تھا کہ آپ وزیر اعظم آپ نے حلف اٹھانا ہے تو آپ کا جو کمزور آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں بطور ایک عام انسان، تو وہ کسی کے موبائل میں اس کے ڈیٹے میں محفوظ ہیں، تو وہ ڈیٹا پرائم منسٹر کا حلف اٹھانے سے پہلے وہ حاصل کیا گیا، بندوں کو اٹھا کے حاصل کیا گیا. اون چودھری صاحب تھے. تو وہ جناب اب حالات یہاں پہ پہنچے ہیں کہ وہ درخواست لے کے سپریم کورٹ پہنچے ہیں، اور درخواست کی جو خبر میرے تک پہنچی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو ہیں یعنی وزیر اعظم کے مشیر ہیں، یہ بھی دیکھیں اللہ کی کرنی اون چودھری صاحب، شہباز شریف صاحب کے، اور ان کا تقاضا یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک درخواست کی صورت کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کہا کہ جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرم عمل ہے، اور ریاستی اداروں پر الزامات لگا رہی ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ جائی ہونی چاہیے. بلکہ قانونی چارہ جائی کیا ہونی چاہیے کہ اس جماعت کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملے کروائے ہیں، فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کروائے ہیں. 9 مئی کے واقعوں کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، تو اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. تو یہ جو آج بات انہوں نے کی ہے، یہ بات 24 مارچ 2023 کو جو وزیر وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو ہی جناب عمر بندیال صاحب کو یہ درخواست دی تھی. خط لکھا تھا، درخواست نہیں تھی، خط لکھا تھا آن بہاف آف ڈیفنس منسٹری، یعنی کہ جرنیلوں نے اور سیکرٹری ڈیفنس نے اپنے وفاقی وزیر کو یہ اس بات کے اوپر قائل کیا کہ آپ اس کا نوٹس لیں، اور ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھتے کہ حضور اعلیٰ کہ یہ جو بندہ ہے یہ زبانی کلامی الزامات لگا رہا ہے پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے اوپر اور جو سیکیورٹی پرسنلز ہیں ان کے اوپر، اور ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں سنگین نتائج کی. تو یا تو ہوتا کہ انہوں نے کوئی قانونی راستہ اڈاپٹ کیا ہوتا، اور وہ اگر ان کو کوئی شکایت تھی تو وہ قانونی راستے کا کوئی اختیار کرتے، لیکن انہوں نے جلد سے جلوسوں میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. تو ان کو آپ ایک لیگل ایکشن لیں، کیونکہ یہ جو لفظ لکھا ہے نا، دا منسٹری ہیز آسکڈ می ٹو برنگ
this sensitive matter into your kind notice as being head of judicial organ of the state. The instant matter requires your kind concentration. لیکن بندیال صاحب تے آپ نہ آ رہے ہو سی بندیال صاحب نے تو مطلب یہ تاریخ میں لکھا جا چکا ہے ان کا کردار اور ان کی حرکات و سکنات اور ان کے اعمال کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یعنی بجائے اس کے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے طور کے اوپر بیہیو کرتے انہوں نے تحریک انصاف کے جوڈیشل ونگ کے سربراہ کے طور پر بیہیو کیا. عمران خان صاحب کو ہر قسم کی سپورٹ جہاں جنرل فیض صاحب کی صورت میں یا جنرل فیض صاحب کی باقیات کی صورت میں فوج کے اندر سے مل رہی تھی, اسی طرح ہر قسم کی سپورٹ جو جوڈیشری کے اندر سے مل رہی تھی اس کو لیڈ جو تھے وہ بندیال صاحب کر رہے تھے. تو لہٰذا حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کو شاید ان کے حسرتناک انجام سے کوئی بچا نہ سکے. تو قصہ مختصر ان کی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اس وقت پابندی لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور درخواستیں جا رہی ہیں, لیکن ہم بطور عام جس کو کہتے ہیں نا پاکستانی کے قانون پسند پاکستانی کے یہ سمجھتے ہیں کہ یار کہ اس طرح پولیٹیکل پارٹیوں کے اوپر پابندی لگا کے چیزیں چلا نہیں کرتی. لیکن اس کا کاؤنٹر جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ وہ کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بتائیں جس نے پاکستان کی یا پھر وہ پولیٹیکل پارٹی اور کسی دستوری فریم ورک کے نیچے کام کر رہی ہو اور وہ ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہو, پاکستان چھوڑیں دنیا کا کوئی اور ملک دکھا دیں اور پھر وہ بچ بھی جائے, یہ ممکن نہیں ہے. تو قصہ مختصر یہ ساری گفتگو کا جو میں گزارش آپ سے کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی تک ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا, اپنی ماضی قریب سے کوئی سبق نہیں سیکھا, کیونکہ کل انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے اپنے تازہ ولاگ میں یا قوم سے خطاب جو وہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں, تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ میرے اوپر ایک حملہ تو وزیر آباد میں ہوا تھا, وہ سب جانتے ہیں. وہ جو ہیلی کاپٹر میں نے اتار دیا تھا ڈی آئی خان سے آتے ہوئے وہ میں نے اس لیے اتارا تھا کہ وہ بھی میرے قتل کی سازش تھی, کیونکہ اس کے پٹرول میں کسی نے کوئی چیز ملا دی تھی. ہیلی کاپٹر اب یہ تو کوئی سائنسدان ہی ہمیں بتائے گا سر کہ پٹرول میں کوئی چیز ملی اور ہیلی کاپٹر اڑ بھی جائے اور وہ کوئی کچھ 100 کلومیٹر کا سفر بھی طے کر لے اور پھر جناب وہ اس کو ایمرجنسی اس کی لینڈنگ بھی کرنی پڑے, کچھ اور مسئلہ ہوا ہوگا. تو بہرحال یہ عمران خان صاحب نے تب بات نہیں کی تھی یہ والی, تب تو جب اترے تھے تو بڑے حشاش بشاش تھے اور وہ کوئی ٹینشن نہیں تھی ان کو. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے راکٹ لانچر مارنے کی میرے ہیلی کاپٹر کو کوشش کی گئی تھی. اب یہ ان کو ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے کس طرح پتہ چلا کہ جناب کے ہیلی کاپٹر کو ٹارگٹ کرنا ہے ایک راکٹ لانچر کے ذریعے تے ونگے ہو کے نکل جاؤ. مطلب بے سروپا چھوڑ رہے ہیں عمران خان صاحب, اور چھوڑنے کی وجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اتنی گرد اڑائیں کہ اصل چیز جو ہے وہ کہیں پہ چھپ جائے. تو اصل چیز ہے 9 مئی. 9 مئی میں اصل چیز کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف چوتھی دفعہ ایک سازش کی تھی. پہلے تو ان کو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا کہ ان کو فوج سے ہی نکلنے کے بندوبست کروائے جا رہے تھے جب ڈی جی آئی ایس آئی کو عہدے سے ہٹایا گیا. دوسری دفعہ ان کو مطلب کہ ان کے باجوہ صاحب کو کہا کہ وہی رہیں, کہیں آصم منیر نہ آ جائے, اس کی ریٹائرمنٹ گزر جائے, باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے اور پھر مین مائل الیکشن ہو جائیں, پھر میری حکومت آ جائے گی. وہ بندیال اینڈ فیض نیٹ ورک جو ہے وہ کام کر رہا ہے, پھر میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا لوں گا. وہ بھی دال نہ گل سکی تو پھر انہوں نے لانگ مارچ کر دیا کہ میں تختہ الٹ دوں گا, یعنی نومبر سے پہلے ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے. حالانکہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی پھر بھی یہ جلسہ کرنے پنڈی پہنچ کے چکے تھے, اور ان کے اوپر بقول عمران خان صاحب کے فیصل نصیر نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا, شہباز شریف نے اور رانا ثناء اللہ نے. پھر تیسری اور آخری دفعہ انہوں نے اب یہ والی کوشش کی 9 مئی والی کہ اب اگر آرمی چیف بن گیا تو یہ چلنے نہ پائے. تو اصل مدعا ہے 9 مئی. اب 9 مئی سے یہ بچنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں بندیال کے ذریعے یا الزامات کی ایک نئی پٹاری کھول کے, تو سر یہ بچ نہیں پائیں گے. یہ اندھوں کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مطلب
پرسن اسپیسیفک، یعنی کہ ایک شخصیت کو مد نظر رکھتے انتوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آرڈیننس آ رہا ہے کہ کس طرح جناب کسی کو بچانا ہے، اور عمران خان صاحب کو پھنسانے کے لیے کسی کو بچانا ضروری ہے، ملک ریاض کو، پھر وہ مطلب کہ 30 دن کی توسیع مطلب گرفتاری 30 دن تک رکھی جا سکتی ہے، چیئرمین نیب کے پاس اختیار ہوگا گرفتاری کا. تو یہ ساری چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی طرف جا رہی ہیں، اور عمران خان صاحب نے نااہل بھی ہونا ہے اور سزا یافتہ بھی ہونا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، مکافات عمل کہیں یا پاکستان کے سیاسی اور ریاستی یا پاور پالیٹکس کی کج ادائیاں، کج رویاں، کمیاں، کوتاہیاں کہ ہم ایک ہی عمل بار بار ایک ہی نتیجہ حاصل ہونے کے باوجود دہرا رہے ہیں. تو اس عمل کو کیا کہیں گے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن عمران خان صاحب کو بہرحال اس کا پے کرنا ہے. وہ اب ہیلے بہانوں سے بچ نہیں سکتے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.